عارفہ بیگم نے اقبال صاحب کی ساری پنشن اولاد کے ساتھ مل کر اڑا دی اور پھر اسے دبئی بھیج دیا، اور اقبال صاحب نے باقی کی ساری زندگی دبئی میں مزدوری کر کے گزار دی۔ اور 60 سال کی عمر میں وہ واپس آئے تو ساری اولاد خراب ہو چکی تھی۔ عارفہ بیگم اور بچے انہیں ذلیل کرنے لگے اور کہتے ہمارے لیے آج تو کچھ نہیں کیا، اور اسے مزدوری کے لیے بھیج دیتے۔ ایک دن اقبال صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی اور کام پر نہ گئے تو عارفہ اور بیٹوں نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور کہا پیسے لے کر آؤ۔ ابھی چند سیکنڈ گزرے تو دروازے پر دستک ہوئی تو عارفہ اور بیٹوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اقبال صاحب ایک سرکاری اسکول میں ماسٹر تھے۔ پوری زندگی انہوں نے ایمانداری سے سب کچھ کیا اور حق حلال کی روٹی اپنے تینوں بچوں کو کھلائی، مگر ان کے بچے اور بیوی ان سے کبھی راضی نہیں ہوئے، اور ان کی بیوی کا ہمیشہ سے کہنا تھا کہ بے ایمانی سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے، ایمانداری سے کچھ نہیں ہوتا۔ مگر اقبال صاحب انہیں کہتے کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، حلال میں بڑی برکت ہوتی ہے، مجھے حرام نہیں کھلانا اپنے بچوں کو بے بانی کر کے، میں ایمانداری کا ایک لقمہ ہی اسے اپنے بچوں کو کھلاؤں، یہی بہت ہے۔ ان کی بات پر عارفہ بیگم نے انتہائی غصے سے کہا، ہاں بس یہی ایمانداری کی باتیں لے کر بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ کے بعد والے آپ سے آگے نکل گئے، مگر آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ وہ عارفہ بیگم کی بات پر بس چپ ہو جاتے تھے۔ پھر ایک دن ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کا پیسہ لیا اور گھر میں آگے اپنا بیگم کو دیتے ہوئے کہا، یہ پیسے سنبھال کر رکھنا، ہم لوگ آگے جا کر بچوں کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ ان کی بات پر ان کا بیٹا جو کہ پاس بیٹھا تھا ہنس دیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، صرف 10 لاکھ ریٹائرمنٹ کا اور اس کو سنبھال کے رکھ لیں۔ ارے بھائی سر میں مارے اس کو کیا؟ اقبال صاحب کو اس کی بات پر بڑا غصہ آیا اور انتہائی ناگواری بھرے انداز میں بولے، جب تم اتنے بھی کماؤ گے نا تو پھر پوچھوں گا تم سے، اول تو مجھے تم سے کوئی امید ہی نہیں ہے، نہ تمہاری پڑھائی کی طرح دھیان ہے، صرف دوستوں یاروں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا یہی تو کام ہے تمہارا۔ دیکھ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں مجھے سے، اس نے ٹھٹک کر عارفہ بیگم کو پکارتے ہوئے کہا تو وہ کڑوے انداز میں بولی، دیکھو اقبال صاحب، میرے لاڈلے کے متعلق کچھ مت بولنا، اور دیکھنا ایک دن میرا بچہ بڑا آدمی بنے گا۔ معاف کرنا عارفہ بیگم، بڑا آدمی بننے کے لیے انسان کو پڑھائی بھی کرنی پڑتی ہے، مگر آپ کا بیٹا تو پچھلے 3 سال سے ایک ہی کلاس میں اٹکا ہے، اسے تو میٹرک کلیئر نہیں ہو رہا، یہ آگے کیا کرے گا؟ اقبال صاحب نے سخت لہجے میں بولے تو عارفہ بیگم نے ان کی بات پر طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، آپ تو پڑھ لکھے ہیں، مگر کیا ملا آپ کو اتنی پڑھائی کرنے کا جو آپ سے کم پڑھائی والے ہیں آج عیاشیاں کر رہے ہیں؟ دیکھو صفیہ کو کیسے سونے میں لدی ہوئی ہے، اور وہاں اس کا شوہر کما کما کر بھیج رہا ہے اور وہ یہاں عیش کرتی ہے۔ عارفہ کی بات پہ اقبال صاحب ایستا سے بولے، وہ وہاں ذلت کاٹ رہا ہے، انگریزوں کی غلامی کر کر کے ڈالر بنا رہا، اور ہم نے جن انگریزوں کو اپنے اس وطن عزیز سے نکالا، آج ہمارے لوگ اسی انگریز کے ہاں جا کر ان کے کتے بلیاں نہلا نہلا کر ڈالر کما رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے ایمانداری اور غلامی آزادی کی باتیں مت کیا کریں، اگر کچھ کرنا ہے نہ تو جا کر باہر جا کر ایسا کما کر لا، اگر اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے تو، ورنہ ساری زندگی اولاد تمہیں کوسے گی کہ ان کے باپ نے انہیں کچھ بھی نہیں دیا۔ میں کیوں وہاں جا کر دھکے کھاؤں، مجھے میری پینشن مل رہی ہے، اور ساتھ یہاں ٹیوشن پڑھا کر اچھا خاصا کما لوں گا۔ اقبال صاحب اس کی بات پر انتہائی غصے سے بولے تو عارفہ بیگم نے وہ گالیاں نکالنی شروع کی کہ وہ کانوں پہ ہاتھ رکھے وہاں سے نکل آئے۔ پورا دن انہوں نے مسجد میں گزارا اور پھر جب شام کو لوٹے تو سب لوگ بازار کا کھانا کھا رہے تھے اور چارپائی پہ شاپنگ بیگ بھی پڑے تھے۔ یہ کہاں سے آ گیا سب؟
اقبال صاحب نے حیرانگی سے پوچھا تو عارفہ نے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے کہا، کہاں سے آنا تھا؟ پینشن کے پیسے مجھے پکڑائے تھے، میں نے 1 لاکھ نکال کر بچوں کی خواہش پوری کر دی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے میری طرح ترس کو جئیں۔ وہ اس کی باتوں پہ دل ہی دل میں پچھتائے کہ اسے یہ پیسے کیوں پکڑا دیے، اور عارفہ بیگم جیسے زبان دراز عورت نے انہیں واپس مانگنے پہ گالیاں نکالنی تھی، اور ویسے اس کے پاس ٹکنے نہیں تھے۔ اگلے دن عارفہ بیگم نے اپنی ساری بہنوں کو اکٹھا کر کے ان کی دعوت کی اور اس میں کافی زیادہ پیسے اڑائے، اور ان کے دونوں بیٹے بھی وقتاً فوقتاً ان پیسوں میں سے عارفہ بیگم سے مانگتے تو وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انہیں کتنے کتنے پیسے دے دیتی۔ اور اقبال صاحب نے ایک دن ان سے کہا، عارفہ اس طرح پیسے لٹاتی جاؤ گی تو آگے جا کر بچی کا جہیز کیسے بنے گا؟ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میں اپنی سندس کے لیے اس کا جہیز بناؤں گا۔ پتہ ہے کہ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اگر ہم ابھی سے اس کا جہیز نہیں بنائیں گے تو پھر آگے اس کو رخصت کیسے کریں گے؟ ہاں، تو ہم اب اس کی وجہ سے اپنی ساری خواہش مار لیں۔ ایک کام کرو، جا کر کوئی کام دھندا کرو جس سے اپنی بیٹی کا اچھا مستقبل سنوار سکو گے اور اسے اچھا جہیز دے کر رخصت کر سکو گے۔ ایسی باتیں کرنے سے کچھ نہیں بنتا، اور یہ پیسے ہیں اور ہم اپنی ذات پہ بھی خرچ نہ کریں، جیسے ساری زندگی ترس ترس کر گزاری ہے ویسے اب بھی ترس کر ہم گزار دیں۔ معاف کرنا، اب ہم ترس ترس کر زندگی نہیں جی سکتے۔ تم بھی صفیہ کے شوہر کی طرح باہر چلے جاؤ۔ بس آج تک تو تم سرکاری ملازمت میں تھے، میں نے کبھی کہا نہیں وہاں جاؤ، تم تو پڑھے لکھے ہو، وہاں جا کر اچھی نوکری مل جائے گی۔ صفیہ بیگم نے اطمینان بھرے انداز میں کہا تو اقبال صاحب سر جھٹک کر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، اور پھر روز بروز عارفہ بیگم کا رونا یہی ہوتا تھا کہ تم باہر جانے کے لیے کچھ کرو ورنہ وہ اپنے بچوں کو لے کر جہاں سے چلی جائے گی۔ اس کی باتوں پہ اقبال صاحب دل ہی دل میں کرتے ہوئے اپنے دوست دین محمد کے پاس گئے اور بولے، یار دینو، ایک مشورہ چاہیے تھا۔ دین محمد جلدی سے سارے کام دھندے چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، ہاں یار، اب بتاؤ کیا مشورہ چاہیے؟ اس نے دین محمد کو جب ساری بات بتائی تو دین محمد کچھ دیر کے لیے سر جھکائے بیٹھ گیا، اور پھر سر اٹھا کر اس نے دیکھا، ویسے ایک بات کہوں، میرے خیال میں تو بھابھی جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ویسے بھی پاکستان میں آنے والے حالات پتہ نہیں کہاں پہ کہاں جائیں گے۔ دیکھو، ابھی سے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے اور آگے جا کر یہ مہنگائی کم نہیں ہوگی، یہ بڑھنی ہے۔ ان حکمرانوں نے، کیونکہ ان کے پیٹوں کو حرام لگا ہوا ہے اور یہ لوگ حرام کھائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں تو کہتا ہوں بھابھی کی بات مان، واقعی وہاں جا، ڈالر کما، یہاں بھیج، اپنی زندگی بھی تیری سکون کی ہوگی، ان کی بھی سکون کی ہوگی، اور میرے خیال میں بچے بھی اچھا خاصا پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن جائیں گے، اور جب بڑے آدمی بن جائیں گے تو پھر واپس آ جانا۔ یہاں پر دین محمد نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تو اقبال صاحب نے اسے دیکھا اور بولے، ویسے یہاں پہ رہ کر بھی تو تھوڑا بہت زیادہ کمایا ہی جا سکتا تھا، میں زیادہ سے زیادہ ٹیوشن پڑھا لوں گا، لیکن وہاں جا کر میں انگریزوں کی غلامی نہیں کر سکتا۔ یہاں رہ کر ہم کون سی آزادی میں جی رہے ہیں؟ یہ یہ آزادی ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی کی زندگی یہاں نہیں جی سکتے؟ ہماری بجلی کی بلوں کو آنکھ لگی ہوئی ہے، غریب کی تو بالکل ہی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بھابھی جی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، تجھے اگر بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے نہ تو اس ملک سے باہر چلا جا۔ مجھے اگر موقع ملے نا، میں تو یہاں سے بھاگ جاؤں۔ تجھے تو پینشن مل رہی ہے اور ریٹائرمنٹ کے پیسے ملے ہیں تو چپ کر کے کھسک لے یہاں سے۔ دین محمد نے کہا تو اقبال صاحب کچھ دیر کے لیے سوچ میں ڈوب گئے اور پھر بولے، ہاں جانا تو پڑے گا، مجھے بھی کچھ سکون چاہیے، میری اولاد اور میری بیوی
بچے ہر وقت تانے مارتے رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دیتا نہیں۔ اب دیکھو میں اپنا فون تو نکال کے ان کو دے نہیں سکتا کہ لو بھائی یہ بیچ کر دیکھ لو۔ دین محمد اس کی باتوں پہ کہکا لگا کر ہنستے ہوئے بولا، ارے یہ بیویاں کبھی راضی نہیں ہوتی، تو لاکھوں کروڑوں بھی کما کر بھیجے گا نا، یہ تابی ایسی ہی بولیں گی۔ بس تو ٹینشن نہ لے، بس اپنے بچوں کے متعلق سوچ اور جا کر ان کا مستقبل سنوار لے۔ اقبال صاحب اس کی باتوں پر سر اسبات میں ہلاتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور گھر آ کر انہوں نے عارفہ بیگم کو کہا کہ اس کے جانے کی تیاریاں شروع کر دے اور اس کے جو ریٹائرمنٹ کے پیسے ہیں وہ اسے دو تاکہ وہ اپنا ویزا لگوا سکے۔ پھر ان کا رابطہ ایک سپانسر سے ہوا اور اس نے انہیں وہاں پر بلوا لیا، اور وہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کام پوچھا تو اس شخص نے ایک ہوٹل میں ویٹر کے کام پہ لگا دیا۔ ان کے لیے یہ کام کرنا بہت گرا گزر رہا تھا، لیکن وہ مجبوری میں کرنے لگے۔ سارا دن میں وہ تین چار جو جگہ جاتے تھے اور مختلف قسم کے کام کرتے اور وہاں سے ڈالر کما کما کر عارفہ بیگم کو بھیج رہے تھے، جو کہ وہ اپنے بچوں کی عیاشیوں میں ضائع کرتی جا رہی تھی۔ اقبال صاحب نے اسے کئی بار کہا کہ پیسے جوڑ کر رکھو تاکہ بیٹی کے جہیز کے کام آ سکے، مگر وہ ان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ وہ وہاں دن رات خود کی جان کھپاتے اور جہاں پر بچوں کو بگاڑنے میں لگی رہی، اس کی بیٹی بھی اس کی طرح انتہائی بد زبان ہوتی جا رہی تھی، اور اس نے اپنے بچوں کو الگ الگ موبائل لے کر دیے اور چھوٹی سی عمروں میں موبائل آنے کی وجہ سے ان کا دھیان پڑھائی سے بالکل ہی ہٹ گیا، اور جہاں تک کہ بیٹی تو کسی لڑکے سے رابطے میں رہنے لگی، مگر عارفہ بیگم نے اس چیز کی طرف کبھی دھیان ہی نہ دیا، اور بڑا بیٹا تو اس قدر غلط راہ پر چل چکا تھا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چور ڈاکو میں ہو گیا تھا، اور وہ شوخی شوخی میں ایسے کام کرنے لگا اور رہا چھوٹا اسے تو نشے کی لت لگ چکی تھی۔ وہ سارا دن نشے میں دھت گھر میں سویا رہتا۔ اقبال صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی اولاد اس قدر بگڑ جائے گی، اور وہ وہاں پردیس میں انگریزوں کی گالیاں اور ان کی حقارات کو سہ سہ کر انہیں اچھی زندگی دینے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ تو ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھیرنے پہ لگے تھے۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزر جانا، اور ایسا ہی ہوا۔ انہیں وہاں پر پردیس میں کام کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے، اور وہ جب بھی واپس آنے کا نام لیتے تو عارفہ بیگم انہیں کہہ دی کہ ایسے اتنے پیسے کہاں پیسے ضائع کر کے واپس آؤ گے، اس سے اچھا ہے کہ وہیں رہو اور ایک بار ہی واپس آنا جب بہت ضروری کوئی کام ہو۔ وہ اس کی باتوں پہ دل ہی دل میں کرتے ہوئے چپ ہو جاتے۔ پھر ایک دن انہیں دین محمد کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ اس کی اولاد بہت غلط راہ پر چل نکلی ہے۔ وہ یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہو گیا اور اس نے بنا بتائے ہی اگلے ہفتے کا ٹکٹ کروایا اور پاکستان کے لیے نکل آیا۔ وہ وہاں پہنچا اور جب وہ گھر پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہ جانے کون سے لڑکے وہاں لاؤنج میں بیٹھے تھے اور ان کی بیٹی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ان کے سامنے موبائل پہ لگی تھی۔ ان کے اندر غصے کی ایک تیز لہر اٹھی اور وہ دہاڑ کر بولے، کیا ہو رہا ہے یہاں، اور کون ہے یہ لڑکی؟ وہ لڑکی ہڑبڑا کر باہر بھاگ گئے۔ اس کی آواز سن کر ہامتی کامتی عارفہ بیگم بہہ رہی اور انہیں دیکھ کر انتہائی غصیلے انداز میں بولی، ہائے اور ابا، ایسے کیسے واپس آ گئے بنا بتائے؟ ارے مجھ سے پوچھ لیتے کہ آنا ہے کہ نہیں، اب اتنے زیادہ پیسے لگا کر آئے ہو، وہی کسی اور ضروری کام میں استعمال ہو جاتے۔ عارفہ بیگم کی بات پر وہ ہنستے ہوئے بولے، ہاں جتنے تم نے کام میں میرے پیسے لگائے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے، ویسے کا ویسا گھر ہے، بالکل جگہ جگہ سے یہ پینٹ اکھڑا ہوا ہے، وہ برسوں پہلے جو بیر کا دروازے کا تالا خراب تھا ویسے کا ویسا ہے۔ میں وہاں دن رات ایک کر کر کے تمہیں پیسے بھیجتا رہا کہ انہیں جوڑ کر رکھنا، گھر کی حالت کو سنوارنا،
بیٹی کے جہیز کو لینا، مگر تم نے تو پتہ نہیں اس پیسے کا کیا کیا۔ ویسے جوڑ کر رکھا ہے کہ سارا کچھ ہی اڑا دیا اپنی اور اپنی اولاد کی عیاشیوں میں۔ اقبال صاحب کی بات پہ عارفہ کا غصہ انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وہ تن کر بولی، ہاں پیسے تو تم لاکھوں ڈالر بھیجتے تھے جو کہ میں اس کے محل بنا لیتی۔ اقبال صاحب طنزی انداز میں مسکرائے اور بولے، ہاں اگر میں تمہیں لاکھوں اور کروڑوں ڈالر بھیجتا نا، وہ بھی تم کم ہی لگنے تھے، کیونکہ تم فطرتاً ایک لالچی اور فضول خرچ قسم کی عورت ہو، اور ان کے بچوں کو موبائل لے کر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تمہاری کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ یہاں پر آئے ہو تو کچھ دن رہ کر اطمینان سے واپس چلے جاؤ۔ میرے اور میرے بچوں کے معاملات میں بالکل مت بولنا۔ ارے مر مر کر جیتے تھے، اب جا کر اگر حالات تھوڑے سے ٹھیک ہوئے اور بچوں نے اپنی خواہشات پوری کرنی شروع کر دی تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ چلو کچھ اور نہیں کرنا تھا تو اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے۔ اقبال صاحب اس کی بات پر تلخ لہجے میں بولے، یہ خوش ہونے والی بات ہے کہ میری بیٹی غیر مردوں کے ساتھ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی ہے اور ماں کو کوئی پرواہ ہی نہیں، اور بیٹے کہاں ہے کوئی اتا پتہ معلوم نہیں۔ اقبال صاحب کی بات پر عارفہ بیگم کو جیسے پتنگے ہی لگ گئے۔ وہ غصے سے بولی، خبردار میری اولاد کے متعلق کچھ بھی بولا، اور کس نے کہا کہ میرے بچے بگڑے ہیں؟ تمہارے محلے والوں نے تمہارے کان بھر دیے ہوں گے۔ ارے ان لوگوں کو تو میری خوشیاں نہیں اچھی لگ رہی۔ وہ صفیہ تو روز بروز کسی نہ کسی بات کو لے کر بات کرنے آ جاتی ہے۔ میرے شوہر نے یہ دیا تو میرے شوہر نے وہ دیا، تو میں نے بھی تو پھر اپنے اوپر خرچ کر کے اسے دکھانا تھا نا کہ میرے شوہر اتنے پیسے بھیج رہا ہے اور میں خود بھی کتنا لگا رہی ہوں۔ وہ اس کی باتوں پہ دل ہی دل میں کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ پھر انہوں نے اپنے بچوں کا دن رات پیچھا کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے دونوں بیٹے تو انتہا کے بگڑ چکے ہیں۔ ایک ڈاکو بن چکا ہے اور لوگوں سے لوٹ مار کرتا، اور چھوٹا نشے کا اس قدر عادی ہو چکا ہے کہ وہ دن رات نشے میں ہی رہتا ہے، اور اسے تو ایک دن وہ کوڑے سے اٹھا کر گھر واپس لائے تو عارفہ بیگم نے اپنا سینہ پیٹتے ہوئے کہا، ہائے ہائے میرے بچے کو کیا ہو گیا؟ اقبال صاحب نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ تم تو ایسے وبیلا مچا رہی ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ تمہارا بیٹا کدھر تھا۔ تو وہ انتہائی ڈھیٹ انداز میں بولی، ہاں ساری ذمہ داریاں تو میری ہی ہیں، میں نے تمہارے بچوں کو سدھارنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا تھا؟ خود تو پردیس میں موجیں اڑا رہے تھے اور میں یہاں بچوں کو کیسے پال رہی تھی مجھے ہی پتہ ہے، اور مجھے پردیس کس نے بھیجا تھا؟ تم نے ہی بھیجا تھا، اور میں وہاں جا کر کوئی موجیں نہیں اڑا رہا تھا، وہاں تمہاری موجوں کا سامان بھیج رہا تھا، سارا دن گدھوں کی طرح کام کرتا اور پیسے بھیجتا تھا کہ تم کچھ کر جاؤ گی، بچوں کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بناؤ گی، لیکن یہاں تو سبھی الٹ پڑ گیا۔ گھر ویسے کا ویسا، بچے انتہا کے بگڑے ہوئے، بیٹی غیر مردوں کے سامنے ایسے بیٹھی ہوئی، اور ماں انتہا کی لاپرواہ عورت۔ اگر تمہیں بچے پالنے نہیں آتے تھے تو پھر مجھے پردیس بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو تھوڑا بہت میرا ڈر تھا وہ بھی ان پر ختم ہوا، اور وہ بگڑتے چلے گئے۔ اقبال صاحب نے تلخ لہجے میں کہا، اچھا اچھا زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے میرے آگے، میں ویسے ہی بہت اکتائی ہوئی ہوں تمہارے بچوں کے ہاتھوں۔ تم چپ چاپ جتنے دن بھی رہنا یہاں رہو، اور ان کے معاملات میں بالکل بولنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بڑا بالکل تمہارے لحاظ نہیں کرے گا، اب تو اچھا خاصا کماتا ہے۔ وہ لاپرواہ انداز میں بولی تو اقبال صاحب نے اسے بھی یقینی سے دیکھا اور بولے، ویسے تو انتہا کی ڈیٹھ عورت ہو، اور اب کان کھول کر سن لے کہ میں پردیس جا کر تمہاری عیاشیاں پوری نہیں کر سکتا۔ اب سے میں یہیں رہوں گا اور اپنے بچوں کو خود سنواروں گا۔
تمہیں اگر زیادہ ہی عیش کرنے کا شوق ہے تو جا کر خود بیر پردیس میں موجیں اڑا لو۔ وہاں ہر عورت اپنا کام خود کرتی ہے، یہاں تک کہ کماتی بھی۔ ان کا مرد انہیں کچھ نہیں دیتا تو بھی ایسا کر، وہاں جا اپنے ہاتھ سے کما اور موجیں اڑا۔ ارے ارے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے کیسے گھر چلے گئے؟ دیکھ میرے ساتھ، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جا چپ چاپ اپنی تیاری پکڑ اور پردیس میں جا کر کما کے بھیج۔ عارفہ بیگم ان کی نہ جانے کی بات سن کر گڑبڑا کر بولی، مگر وہ اس کی بات کا جواب دیے بنا کمرے سے نکل گئے۔ بحرسین میں آ کر کتنی دیر یہ سوچتے رہے کہ اب وہ کیا کرے اور کہاں سے شروع کرے۔ پھر اگلے دن انہوں نے سب سے پہلے اپنے چھوٹے بیٹے کے نشے کی عادت کو چھڑوانے کا فیصلہ کیا اور اسے لے کر ہاسپٹل چلے گئے۔ وہاں پر اسے ایڈمٹ کروانے کے بعد انہوں نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا، رشتے والے سے کہو کہ سندس کا رشتہ لے کر آئے، ہم لوگ اس کی شادی جلد ہی کریں گے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ ابھی وہ اتنی چھوٹی ہے، وہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی کیسے سنبھالے گی؟ گھر کی ذمہ داریاں۔ یہ بات مجھے مت سنا، بلکہ اسے سمجھا کہ وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنا سیکھے۔ ہر وقت موبائل میں سر گھسائے رہتی ہے۔ اس کی باتیں سننا بڑا بیٹا جلدی سے بولا، اوئے ابا، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جا اپنا بستر سنبھال اور جا کر اپنا کما کر لے آ، ہمیں نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات میری بہن کی شادی کی، تو اس کی شادی میں بڑی دھوم دھام سے کر سکتا ہوں۔ ارے لاکھوں کماتا ہوں ایک منٹ میں۔ اقبال صاحب اس کی بات پہ طنزیہ لہجے میں بولے، ہاں بڑی حلال کی کمائی کما کر لا رہا ہے نا؟ ڈاکے مارتا ہے، ڈاکو ہے، کسی دن پولیس کے ہتھے چڑھ گیا نا تو گولی مار دیں گے۔ تو کیا کہا کرتی تھی کہ یہ بڑا آدمی بنے گا؟ یہ بڑا آدمی تو پتہ نہیں، لیکن بہت بڑا ڈاکو ضرور بن گیا ہے، اور یہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے ان کو اتنی شے دے دی کہ یہ اچھے برے کا فرق تک بھول گئے۔ خبردار جو میرے بیٹے کو کچھ کہا، اور اچھا ہے نا ڈاکو بن گیا، تمہاری طرح ماسٹر بنا ہوتا تو وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہم۔ یہ دیکھ کر رات میرے بیٹے نے پورے 10 لاکھ لا کر دیے، اور پچھلے کئی دنوں سے وہ لاکھوں میں ہی مجھے دیتا رہا ہے۔ عارفہ بیگم نے بڑے تفاخر سے کہا تو اقبال صاحب کا غصہ بڑھ گیا، اور وہ اس بار چلا کر بولے، بے حیا عورت، ہر وقت پیسہ پیسہ کرتی رہتی ہے، اور تجھے اتنا بھی نہیں فرق پڑتا کہ وہ ڈاکے مار کر لا رہا ہے یا کسی اور ذریعے سے، بس تجھے پیسے چاہیے، وہ پیسہ لا کر رکھتا ہے اور تو سارا کچھ بھول جاتی ہے۔ اس کی اونچی آواز پہ اس کے بڑے بیٹے نے انہیں آنکھیں نکال کر اسے دیکھا، اور پھر ہاتھ پہ پکڑی پلیٹ کو زور سے زمین پر پھینکتے ہوئے وہ اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ میری ماں کے متعلق ایک لفظ مت بولنا ورنہ دھکے مار کر جہاں سے نکال دوں گا۔ اس کی انتہا کی بدتمیزی پر اقبال صاحب نے شکوہ کنار نگاہوں سے عارفہ بیگم کو دیکھا، جو کہ عجیب سی مسکراہٹ سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کیسی بات کر رہا ہے؟ ارے میں دن رات انہیں حق حلال کی کمائی کھلانے کی کوشش کرتا رہا، مگر ان کے منہ کو حرام لگ گیا، اور یہ سب کا سب تیری وجہ سے ہوا۔ وہ چلا کر بولے تو ان کے بڑے بیٹے نے انہیں پکڑا اور گھر سے باہر نکالتے ہوئے کہا کہ آئندہ سے اس گھر کا رخ کیا نا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ چیخ کر بولا تو محلے والے کھڑے ہو کر ان کا تماشا دیکھنے لگے۔ اقبال صاحب کے دل نے خواہش کی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتے جا رہے تھے، انہیں اپنے ارد گرد کسی چیز کا احساس نہیں تھا، اور سامنے سے آتے ہوئے ٹرک نے انہیں کچلا اور وہاں سے نکل گیا۔ وہ کچھ ہی سیکنڈ میں اپنے خالے کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ محلے کے ایک شخص نے انہیں دیکھا تو اس کی چیخیں ہی نکل گئی، اور وہ انہیں ایمبولینس میں ڈال کر جب گھر لایا تو عارفہ بیگم اور ان کے بیٹے اور بیٹی کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اقبال صاحب تو اپنی زندگی حلال کی کمائی سے گزار دی، اور پورے محلے میں ان کی ایمانداری کے قصے تھے، اور ایک دن ان پہ تھو تھو کر رہا تھا۔ اب عارفہ بیگم کی سزا کا وقت شروع ہوا تھا۔
چھوٹا بیٹا نشے کی زیادہ ڈوز کی وجہ سے کوڑے دان میں پڑا ملا، اور بڑا بیٹا اپنی کمائی کا روب جما کر ان ماں بیٹی پہ ہاتھ اٹھا دیتا، اور سندھا اس سب سے تنگ آ کر کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ اور اب عارفہ بیگم کو چپ سی لگنے لگی اور تنہائی کی وجہ سے پاگل پن کے دوڑے پڑنے لگے۔ اور ایک دن بڑا بیٹا ڈاکہ مار رہا تھا کہ پولیس پہنچ گئی، اور وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اور جب اس کی لاش لائی گئی تو عارفہ بیگم اسے دیکھ دیکھ کر تالیاں بجاتی جا رہی تھی اور یہی بات بولے جا رہی تھی: مر گیا مردود، نہ فتح نہ درود۔ کچھ دنوں کے بعد جب کھانے کے لالے پڑے اور بھوک نے ستایا تو وہ بکھرے بالوں، پھٹے کپڑوں میں لوگوں کے دروازے کھٹکا کھٹکا کر روٹی مانگتی۔ کوئی تو ترس کھا کر دے دیتا اور کوئی دھتکار دیتا۔ نافرمان عورت کا یہی انجام ہوتا ہے۔